بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غربت سے صدارت تک۔ خاندان بڑا تھا لیکن روٹی بہرحال ماں ہی کو پکانی پڑتی تھی۔ وہ بیچاری سارا دن گھر کا کام کرتی، شام ہوتی تو وہ پورے خاندان کا کھانا بناتی۔ خاندان چولہے کے گرد جمع ہو جاتا، ماں توے سے تازہ روٹیاں اتارتی جاتی اور وہ کھاتے جاتے۔ ایک دن ماں کا دھیان بھٹک گیا، روٹی توے پر پڑی پڑی جل گئی۔ ماں نے وہ روٹی اٹھا کر اپنے لیے رکھ لی۔ خاوند یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً کہا، یہ روٹی مجھے دے دو۔ ماں نے گھبرا کر جواب دیا، یہ جل گئی ہے، میں آپ کے لیے اور پکا رہی ہوں۔ خاوند نے مسکرا کر کہا، مجھے دے دو، مجھے جلی ہوئی روٹیاں بہت پسند ہے، اور ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھا کر ٹوکری سے روٹی اٹھا لی اور مزے سے کھانے لگا۔ کھانا ختم ہوا، خاندان اٹھ کر اپنی اپنے چارپائیوں پر چلا گیا۔ خاندان کا چھوٹا بیٹا ہمیشہ سونے سے پہلے باپ کا ماتھا چومتا تھا۔ وہ ماتھا چومنے کے لیے والد کے چارپائی پر گیا تو اس نے سرگوشی میں باپ سے پوچھا، ابا کیا آپ کو واقعی جلی ہوئی روٹی پسند ہے؟ والد نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ آواز میں جواب دیا، بیٹا جلی ہوئی روٹی کس کو پسند ہوگی؟ بیٹے نے پوچھا، پھر آپ نے ماں سے جھوٹ کیوں بولا؟ باپ نے جواب دیا، بیٹا تمہاری ماں سارا دن کام کرتی ہے، یہ ہمیں روز اچھا اور مزیدار کھانا بھی پکا کر کھلاتی ہے۔ میں نے زندگی میں اس کے ہاتھوں سے پکی ہوئی سینکڑوں روٹیاں کھائی، میں نے اگر ایک دن جلی ہوئی روٹی کھا لی تو کیا قیامت آ گئی؟ باپ نے کہا، یہ روٹی میں نہ کھاتا تو تمہاری ماں کھاتی، اور یہ مجھے منظور نہیں تھا۔ یہ واقعہ بچپن کی سنہری یاد بن گیا۔ وہ زندگی میں جہاں بھی رہا، وہ جس عہدے پر بھی پہنچا، اسے جو بھی پیش کیا گیا اس نے چپ چاپ کھا لیا۔ اس نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا، اور ہاں، وہ جب بھی کھانے کے میز پر بیٹھا، اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اسے اپنی ماں اور باپ دونوں ضرور یاد آئے، اور اس نے والد کے یہ الفاظ بھی ضرور دہرائے۔ لیکن آخر یہ کون تھا؟ یہ بھارت کی مرحوم صدر عبدالکلام تھے۔ عبدالکلام 27 جولائی کو شیلانگ میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 84 سال تھی۔ یہ بھارت کی ان چند لوگوں میں شامل ہے جن کے انتقال پر ملک بھر میں 7 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا تھا، اور یہ حقیقتاً اس اعزاز کے حقدار تھے۔ یہ 1931 میں بھارت کے ایک جزیرے میں پیدا ہوئے۔ جزیرے کا نام رامیشورام ہے۔ یہ جزیرہ تامل ناڈو میں سری لنکا کے قریب واقع ہے، اور یہ سری لنکا کی طرف بھارت کا آخری ٹاؤن ہے۔ عبدالکلام رامیشورام کی غریب ترین مسلمانوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کا کل اثاثہ ایک کشتی تھی۔ وہ یہ کشتی یاتریوں کو کرائے پر دے دیتے تھے۔ کشتی کا کرایہ خاندان کا نان نفقہ تھا۔ عبدالکلام کے بڑے بھائی نے بچپن میں پرچون کی دکان بنائی۔ عبدالکلام کا بچپن اور جوانی غربت میں گزری۔ وہ 3-4 سال کی عمر میں املی کے بیج اکٹھے کرتے تھے۔ ساری دن کے محنت کے بعد انہیں ایک آنا ملتا تھا۔ وہ بھائی کی دکان پر بھی بیٹھتے تھے اور لوگوں کے گھروں میں اخبار بھی پھینکتے تھے۔ وہ اناج منڈی میں بھی کام کرتے رہے۔ وہ کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی کرتے تھے، لائق تھے، چنانچہ بچپن ہی میں وظیفے ملنے لگے۔ رامیشورام میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ اسکول میں بھی مسلمان طالب علم کم تھے۔ اساتذہ مسلمان طالب علموں پر سختی کر کے انہیں اسکول سے بھگا دیتے تھے۔ وہ بھی استادوں کے اس ناروا سلوک کا نشانہ بنتے رہتے تھے، لیکن ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کی مدد دونوں ان کے ساتھ شامل تھی۔ چنانچہ گاؤں کی مکھیا کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اساتذہ کو ڈانٹ دیا، اور یوں استادوں نے انہیں بھی انسان سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ ریاضی میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخلہ ہوا۔ فیس 1000 روپے تھی، لیکن گھر میں اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ عبدالکلام نے اعلیٰ تعلیم کا خیال چھوڑ دیا، لیکن پھر ان کی بڑی بہن فرشتہ بن کر آئی۔ اس نے اپنی طلائی چوڑیاں بیچ کر بھائی کی فیس ادا کر دی۔ یوں یہ یونیورسٹی پہنچ گئے، لیکن وہاں فیس معافی کے لیے پوزیشن لینا ضروری تھی۔ عبدالکلام اس کے بعد صرف فیس معاف کرانے کے لیے پوزیشنیں لیتے رہے۔ یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھارت کی ایٹمی پروگرام سے وابستہ ہو گئے۔ عبدالکلام نے 1974 میں بھارت کو ایٹمی طاقت بھی بنایا، اور یہ بھارت میں میزائل پروگرام کی بنیاد رکھ کر میزائل مین بھی کہلائے۔
یہ 2000 تک مختلف پوزیشنوں پر کام کرتے رہے، یہاں تک کہ 2002 میں کانگریس اور بی جے پی نے انہیں بھارت کا صدر بنا دیا۔ یہ 2007 تک بھارت کے صدر رہے۔ عبدالکلام کمال انسان تھے، یہ وقت کے انتہائی پابند تھے۔ صبح 6:30 سے 7 بجے کے درمیان کام شروع کرتے تھے، ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، ان کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، اپنی تمام ای میلز چیک کرتے تھے اور جواب بھی دیتے تھے۔ پوری زندگی کام کیا۔ ان کا انتقال بھی شیلانگ میں لیکچر کے دوران ہوا۔ وہ لیکچر دے رہے تھے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، انہیں ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ فنی گائے یو آر ڈوئنگ ویل کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ذاتی زندگی میں انتہائی سادہ، ایماندار اور منکسر المزاج تھے۔ وہ ایوان صدر میں 3 بکسے لے کر آئے اور یہ 3 بکسے ہی ان کے ساتھ واپس گئے۔ بھارت کے پہلے مسلمان صدر ڈاکٹر ذاکر حسین کے دور سے ایوان صدر میں رمضان میں افطار ڈنر دیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر عبدالکلام صدر بنے، ان کی صدارت کا پہلا رمضان آیا۔ مہمانوں کی فہرست دیکھی، سٹاف کو بلایا اور کہا یہ تمام لوگ خوشحال ہیں، افطاری ان کا ایشو نہیں، ہم کیوں نہ یہ رقم یتیم خانوں میں تقسیم کر دیں۔ سٹاف نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ صدر نے پوچھا افطار ڈنر پر کتنی رقم خرچ ہوتی ہے؟ جواب ملا 2.5 لاکھ روپے۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے 2.5 لاکھ روپے منگوائے، 1 لاکھ روپے ذاتی جیب میں ڈالے، 3.5 لاکھ روپے کا آٹا، دالیں، کمبل اور سویٹر منگوائے اور یہ سامان دلی کے 28 یتیم خانوں میں تقسیم کرا دیا۔ وہ جب تک صدر رہے وہ افطار ڈنر کی رقم اسی طرح یتیم خانوں میں تقسیم کراتے رہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے مئی 2006 میں اپنے پورے خاندان کو ایوان صدر بلایا۔ خاندان کے 52 افراد ان کی دعوت پر دلی آئے، ان میں ان کے 90 سال کے بڑے بھائی شامل تھے اور 1.5 سال کی پوتی بھی شامل تھی۔ یہ لوگ 8 دن ایوان صدر میں رہے۔ صدر نے انہیں اجمیر شریف بھجوایا، یہ لوگ واپس چلے گئے تو صدر عبدالکلام نے اپنے خاندان کی رہائش، خوراک اور ٹرانسپورٹ کا بل منگوایا۔ یہ 3,52,000 روپے بنتے تھے۔ صدر نے ذاتی اکاؤنٹ سے یہ رقم ادا کر دی۔ انہوں نے چائے کے ایک کپ کے پیسے ادا کیے۔ خاندان اجمیر شریف گیا تھا، اس زیارت کے لیے بھی کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں ہوئی۔ صدر نے پرائیویٹ بس کا انتظام کیا اور خاندان کو اس بس پر اجمیر شریف بھجوایا۔ صدر نے 5 برسوں میں صدر کی حیثیت سے 176 دورے کیے، لیکن ان دوروں میں غیر ملکی دورے صرف 7 تھے، باقی 169 دورے اندرونی ملک تھے۔ وہ صدر کی حیثیت سے ملک کے ہر ریاست، ہر بڑے شہر اور ہر کمیونٹی کے پاس گئے اور ان سے ملاقات کی۔ وہ ہر ہفتے 2-3 سیمیناروں میں بھی شریک ہوتے تھے اور وہاں لیکچر دیتے تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ بھارت کے تقریباً تمام اخبارات، صحافیوں اور ٹیلی ویژن اینکرز نے ان کی موت پر یہ واقعہ ضرور بیان کیا۔ وہ بطور صدر کسی تقریب کی صدارت کر رہے تھے۔ عبدالکلام نے صدارتی خطبہ دے دیا، تقریب ختم ہو گئی، وہ رخصت ہونے لگے تو کسی صحافی نے ان سے سوال پوچھ لیا اور وہ اس وقت تک سٹیج سے اتر چکے تھے، لیکن وہ واپس مڑے اور سٹیج کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گئے۔ ہال میں بیٹھے لوگ فوراً کھڑے ہو گئے، لیکن عبدالکلام نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے بیٹھے صحافی کی بات کا جواب دیا۔ یہ ان کی ذات میں چھپی ہوئی سادگی تھی۔ وہ اس سادگی کا مظاہرہ کرتے وقت پروٹوکول بھی فراموش کر دیا کرتے تھے۔ وہ کس قدر بڑے انسان تھے، آپ اس کا اندازہ ان کے دورے امریکہ سے لگا لیجئے۔ یہ 2011 میں امریکہ کے دورے پر گئے۔ یہ نیو یارک ایئرپورٹ پہنچے تو یہ اپنے لباس، انداز اور نشست و برخاست کسی زاویے سے بھی VIP نہیں لگتے تھے، چنانچہ سیکیورٹی حکام نے انہیں تلاشی کے لیے روک لیا۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے پیشانی پر شکن ڈالے بغیر تلاشی دے دی، کلیئر ہوئے اور آرام سے باہر آ گئے۔ امریکی حکام کو اس واقعے کا علم ہوا تو امریکہ نے اس رویے پر بھارت سے تحریری معافی مانگی۔ یہ سلوک دنیا کے بے شمار حکمرانوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ہمارے اپنے وزراء اور عصری حکام امریکی ایئرپورٹس پر اس سلوک کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن امریکہ نے معافی صرف عبدالکلام سے مانگی اور یہ اعزاز بھی صرف انہی کو حاصل ہوا۔ دنیا میں بے شمار لوگ سیلف میڈ حکمران بنتے ہیں، دنیا میں ڈاکٹر عبدالکلام جیسے لوگ بھی بے شمار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی غربت میں آنکھ کھولی اور کھردری زمین پر گھٹنوں کے بل چل چل کر کامیابی کے آخری زینے تک پہنچے۔ دنیا میں کامیابی انوکھی بات یا انوکھی چیز نہیں،
لیکن کامیابی کے بعد اور اپنے ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر پہنچ کر اپنی سادگی، اپنی ایمانداری اور اپنی عاجزی کو قائم رکھنا کمال ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالکلام کا یہ کمال قسم کا کمال تھا۔ آپ نے درویشوں کو بادشاہ بنتے اور بادشاہوں کو درویش بنتے دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے کسی درویش کو تخت پر بیٹھ کر اپنی درویشی سنبھالتے نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر عبدالکلام ایک معمولی کشتی بان کے صاحبزادے ڈاکٹر عبدالکلام نے یہ کمال کیا۔ یہ تخت کے سامنے کھڑے ہو کر بھی درویش تھے اور یہ تخت پر بیٹھ کر بھی درویش رہے۔ یہ پانی پر چلتی کشتی کی طرح اقتدار کا سفر پورا کر کے دریا سے چپ چاپ چلے گئے۔ آپ ڈاکٹر عبدالکلام کی یہ ساری داستان سنیں اور اس کے بعد اس سوال کا جواب دیں، کیا 25 کروڑ لوگوں کے اس ملک میں ڈاکٹر عبدالکلام جیسا کوئی ایک شخص موجود ہے؟ کوئی ایک شخص ہم جس کی سادگی، ایمانداری اور درویشی کی قسم بھی کھا سکیں اور ہم جس کے انتقال پر 7 روزہ سوگ بھی منا سکیں؟ کوئی ایک ایسا شخص جو بھرپور زندگی گزارنے کے بعد یہ کہتا ہوا اطمینان سے چلا جائے، فنی گائے، You are doing well.